हसद। अक्सर ये लफ्ज सुनने में आता है कि वो मुझसे हसद करता है, जेलस होता है, या कोई हमारे बारे में कहता है कि हम उससे हसद करते हैं। हसद का मतलब दरअसल किसी दूसरे की अच्छी हालत देखकर जलना या किसी की नेमत का जवाल चाहना है। जब किसी के पास अच्छी गाड़ी देखी, घर या कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि वो उसे नहीं बल्कि आपको मिलनी चाहिए थी, या वो शख्स इस चीज का हकदार नहीं था, ऐसी सोच का आना हसद है। बहुत से लोग इस वजह से एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। इस गुनाह या बीमारी का शिकार कोई भी किसी भी वक्त किसी भी जगह हो सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी हमारी जगह किसी दूसरे को इज्जत मिलने से भी हम हसद कर सकते हैं। ऐसा बहुत मर्तबा होता है कि घर में, दफ्तर, चर्च, किसी इबादत का त्यौहार या किसी खास मौके पर किसी को इज्जत मिल रही हो तो अंदर ही अंदर हम या हमारे करीबी उस बात से खुश नहीं हो पाते, यानी उनकी इज्जत, नेमत या बरकत की बर्दाश्त नहीं की जाती। हसद बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाह है और इस गुनाह से बचने के लिए भी बाइबल मुकद्दस ही सिखाती है। आज के दौर में तो लोग कहते हैं हसद बुरी बात नहीं, मगर मैं खुदा की सोच और कलाम की बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, और वो ये है कि हसद गुनाह है। हसद करने वाला शख्स खुदा की बादशाही से बाहर रहेगा। दरअसल हर गुनाह की तरह हसद का ताल्लुक भी इब्लीस के साथ है। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है कि वो अपना तख्त बुलंदी पर लगाना चाहता था, यानी उसका मकसद था कि लोग उसे खुदा जाने या खुदा माने, जबकि ऐसा हरगिज नहीं। वो खुदा नहीं है, ना वो खुदा हो सकता है, बल्कि खुदा एक ही है और वो यीशु मसीह है। उसके हसद करने की सबब से उसे आसमान से नीचे गिरा दिया गया। जिस पोजीशन पर वो था उसको वहां से उतार दिया गया और उसे जमीन पर फेंक दिया गया। खुदा हमेशा उन लोगों के खिलाफ है जो हसद करते हैं। हम देखते हैं पैदाइश की किताब 3 बाब की 4 और 5 आयत में लिखा है, तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको-बद के जानने वाले बन जाओगे। हम देख सकते हैं इस आयत में वो खुदा का नाम लेता है और वो ये कहता है कि खुदा ने उनको फल खाने से इसलिए रोका कि कहीं वो खुदा की मानिंद न बन जाएं और वो इलाही समझ हासिल ना कर लें, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये सोच उसने हवा में पैदा की और उसका नतीजा ये हुआ कि हवा ने गुनाह किया। उसने वो फल खाया और अपने शौहर को भी दिया, और इस सबब से वो खुदा की बादशाही यानी उस अदन से जो खुदा ने उनके लिए तैयार किया था उससे बाहर यानी बेदखल हो गए। इसके बाद आदम और हवा के 2 बेटे कायन और हाबिल जब वो खुदा के हुजूर कुर्बानी गुजराने जाते हैं तो हाबिल की कुर्बानी को खुदा कबूल कर लेता है, जबकि कायन और उसकी कुर्बानी को खुदा कबूल नहीं करता। इस सबब से कायन को गुस्सा आता है और वो अपने भाई को कत्ल कर देता है। यूसुफ जो याकूब का बेटा था, उसके भाई उससे हसद करते हैं क्योंकि उसका बाप उससे प्यार करता है। फिर हम देखते हैं साउल दाऊद से हसद करता है। जब दाऊद जूलियत को मार कर आता है तो वहां की औरतें नारे लगाती हैं और कहती हैं कि साउल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को। इस सबब से साउल जो कि बादशाह है उसे गुस्सा आता है और वो दाऊद के खिलाफ हो जाता है, और जब तक वो जिंदा रहता है वो यही चाहता है कि वो दाऊद को मार दे। इसके बाद हम नए अहदनामे में मत्ती की इंजील 27वें बाब की 18वीं आयत में भी देखते हैं कि यीशु मसीह से फकी और फरीसी लोग हसद करते थे, और अमाल की किताब 13वें बाब में दर्ज है कि पौलुस से यहूदी हसद करते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ऐसा हरगिज ना सोचें कि आपसे कोई हसद नहीं करेगा, मगर हम किसी से हसद ना करें, क्योंकि खुदा के लोग, रूहानी लोग कभी हसद नहीं करते। हम देखेंगे कौन लोग हसद करते हैं। पहले जिस्मानी लोग, दूसरे खुदा की तालीम पर अमल ना करने वाले लोग, तीसरे मोहब्बत ना करने वाले लोग, और चौथे जो अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं हैं वो लोग, और पांचवें जो दूसरों पर निगाह रखते हैं वो लोग। पहला कुरिन्थियों उसके 3 बाब की 3 आयत में दर्ज है, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। ये सवाल पौलुस रसूल कुरिन्थिस की कलीसिया से करते हैं कि वो बेशक खुदा के लोग हैं, बेशक वो कलीसिया का हिस्सा हैं, दुआएं भी करते हैं, खुदा का नाम भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो जिस्मानी है, और इसकी वजह यह है कि उनमें हसद और झगड़ा है। आज यही सवाल आप खुद से पूछें
कि अगर हसद या झगड़ा आप में है तो क्या आप रूहानी हैं? क्या आप खुदा के लोग हैं? क्योंकि खुदा के लोगों को ये ज़ेबा नहीं और ना ही खुदा के लोगों का ये निशान है कि वो हसद करते हैं। हसद जिस्मानी लोगों का निशान है और वो शख्स जो हसद करता है वो ये जाहिर करता है कि वो जिस्मानी शख्स है। पहले तीमुथियुस उसके 6 बाब की 4 आयत में लिखा है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां और उन आदमियों में रद्दो-बदल पैदा होता है जिनकी अक्ल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। बहस करने वाले लोग वो लोग हैं जो यीशु की तालीम को नहीं मानते, जो यीशु के पैगाम, उसकी बातों को नहीं मानते और बहस करते हैं। वो मगरूर भी हैं और हसद भी करते हैं। उनके बहस करने के नतीजे में हसद पैदा होता है। वो लोग जो यीशु को कबूल तो कर लेते हैं मगर उनका रुझान सिर्फ रुपए पैसे की तरफ होता है। वो दीनदारी को रुपया पैसा हासिल करने का जरिया समझते हैं। वो लोग हसद करने वाले हैं क्योंकि उनके मकासद और हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 13वें बाब की 4 आयत में लिखा है, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। जी हाँ, मोहब्बत करने वाले लोग हसद नहीं करते, यानी जो हसद करते हैं वो मोहब्बत से खाली लोग हैं। उनमें किसी के लिए मोहब्बत नहीं। वो दूसरों को देखकर उनसे हसद इसलिए करते हैं क्योंकि वो उन लोगों से भी प्यार नहीं करते। वाइस की किताब उसके 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, फिर मैंने सारी मेहनत के काम और हर एक अच्छी दस्तकारी को देखा कि इसके सबब से आदमी अपने हमसाये से हसद करता है। ये भी बुतलान और हवा की चरान है। हम इस वर्ष में देख सकते हैं कि हमारे करीबी लोग जो रुपए पैसे से मुलब्बस हैं, जिनके पास दौलत है, आसाइशें हैं, वो लोग जो बढ़ते जा रहे हैं, उनके माल, उनकी तरक्की, उनकी आसाइशें और उनकी कामयाबी, हम उनको देखकर हसद करने लगते हैं। ये दुरुस्त नहीं है और ये निशान है कि हम मोहब्बत से खाली हैं। और यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि हम अपने पड़ोसी से हसद करने के खतरे में हैं। अपने हमसाये से हसद करना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि खुदा उसको हमारी आंखों के सामने रखे हुए है। इसका हरगिज मतलब नहीं कि हम उसकी चीज़ों और उसकी तरक्की को देखकर हसद करने लगे, बल्कि हमें अपनी निगाहें सिर्फ खुदावंद पर लगानी है और शुक्रगुजारी के साथ जिंदगी बसर करनी है। अमसाल की किताब उसके 14वें बाब की 30वीं आयत के मुताबिक वो लोग जो अपनी जिंदगी से, अपने ओहदे से, अपने माल या बरकतों से मुतमईन नहीं, वो हसद करते हैं। जो सेटिस्फाई नहीं है अपनी जिंदगी से, जो शुक्रगुजारी से जिंदगी नहीं गुजारते, जो अपने रिश्तों, अपनी बरकतों और वो सब कुछ जो खुदा ने उन्हें दिया है उसको लेकर खुश नहीं है, बल्कि उनका दिल दूसरों के माल या औरों की बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ लगा है और वो अपना सब कुछ जो उनके पास है उसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करते, ऐसे लोग हसद करने वाले लोग हैं। ज़बूर 73 उसकी 3री आयत के मुताबिक हम ये देख सकते हैं कि जो लोग दूसरों की इकबालमंदी, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी तरक्की, उनका बढ़ना देखकर खुश नहीं होते या उनको देखकर दुखी हो जाते हैं, वो लोग हसद करने वाले लोग हैं और इस सबब से वो खुदा से दूर हो सकते हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, हसद हमें खुदा से दूर करती है और वो सब कुछ जो हम हासिल करना चाहते हैं वो कभी नहीं पा सकते। हसद कैसे पैदा होता है? काइन, हाबिल, साउल और दाऊद, यूसुफ और उसके भाइयों के वाकयात में हम ये बात वाज़े तौर पर समझ सकते हैं कि दूसरे को इज्जत मिलने के सबब से काइन, साउल और यूसुफ के भाई हसद करने लगे। हाबिल को खुदा ने इज्जत दी, इस सबब से काइन उससे गुस्सा हुआ। दाऊद को लोगों ने साउल से ज्यादा इज्जत दी, इस सबब से वो गुस्सा हुआ। और यूसुफ को उसके बाप ने उसके भाइयों की निस्बत ज्यादा प्यार किया, इस सबब से बाकी भाई नाराज होने लगे और इस सबब से इनके अंदर हसद पैदा हुआ। एक जगह खुदा, दूसरी जगह लोग और तीसरी जगह वालिदैन। ये हमारी जिंदगी के खास मकामात हैं जहां इंसान हसद कर सकता है। जब किसी को खुदा चुन ले, उसे इज्जत बख्शे, शोहरत बख्शे, बिल्कुल वैसे ही जैसे खुदा ने यीशु मसीह को इज्जत दी, म्यार दिया। यीशु मसीह दुनिया में आए और फकी फरीसी उनसे हसद करने लगे, उनसे नाराज होने लगे। इसी तरह साउल के हसद की वजह जब दाऊद जूलियत को मार कर आता है, बहुत सी औरतें ये कहती हैं कि साउल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को।
ان عورتوں کا ساؤل اور داؤد کے درمیان موازنہ یا برابری کروانا، انہیں کمپیئر کرنا، ساؤل کی زندگی میں حسد کی وجہ بنا۔ ساؤل جو کہ بادشاہ تھا، مگر داؤد کی فتح کو برداشت نہ کر کے، داؤد کی کامیابی اور اس عزت کو جو لوگ اسے دے رہے تھے برداشت نہ کر کے، وہ اس سے ناراض ہوا اور حسد کرنے لگا۔ اور یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں یوسف کا باپ جو اس سے پیار کرتا تھا، اس کے بھائی یہ بات برداشت نہ کر پاتے تھے اور وہ اس سے حسد کرتے تھے۔ دوسری بات، مغرور لوگوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ جب لوگ اپنے مال، اپنے پیسے، دولت یا رتبے کی وجہ سے غرور میں چلتے ہیں اور غرور سے ان کے سامنے باتیں کرتے ہیں، تو وہ شخص جو مالی طور پر کمزور ہے یا کسی طرح سے ان سے پیچھے ہے، وہ حسد کرنے لگتا ہے۔ زبور 73 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا۔ یاد رکھیں، خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا سزا دے گا، ان کا انجام بہت برا ہے۔ آپ اپنی نگاہیں ان پر مت لگائیں۔ ان کے غرور یا ان کی اقبال مندی کی وجہ سے آپ ان سے حسد نہ کریں۔ حسد کی تیسری وجہ ناشکرا پن ہے، یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کے لیے سیٹسفائی نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں اور خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس سبب سے ہم حسد کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں ناشکرا پن ہے اور ہماری نظریں، ہماری نگاہیں دوسری بڑی چیزوں کی طرف رہتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم حسد کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم حسد کے اثرات پر غور کریں گے، یعنی وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں ان کا ان کی زندگی پر اور دوسروں کی زندگی پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 4ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ بوسیدگی یعنی گلنے، سڑنے یا پرانا ہو جانے کی کیفیت، پرانا پن، گلا پن۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہڈیوں کی بیماریوں سے دور رہیں اور آپ جلدی بوڑھے نہیں ہونا چاہتے تو حسد نہ کریں۔ آپ صحت مند رہیں گے۔ وہ سب بیماریاں جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں ان کی وجہ جاننے کی کوشش کریں، کہیں حسد تو نہیں۔ دوسروں سے نگاہیں ہٹا لیں، بڑے بڑے منصوبے نہ باندھیں، آپ بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ خداوند کے کلام کو اپنائیں۔ خداوند کا کلام ہماری صحت کی وجہ بن سکتا ہے۔ خداوند کے کلام کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا شخص صحت مند رہے گا۔ دوسرا اثر، قائن نے اپنے بھائی کو مارا۔ ساؤل داؤد کو مارنا چاہتا تھا اور یوسف کے بھائیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور وہ یوسف کو مارنا چاہتے تھے۔ یسوع بھی فریسیوں کی حسد کے سبب سے پکڑوایا گیا، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسد کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم غصہ کرنے والے، ہم نفرت کرنے والے اور ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے والے ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کو زہر دے کر ماریں گے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جیل جانے سے ڈریں، مگر لوگ اپنے الفاظ سے دوسروں کو مار دیتے ہیں۔ جب لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو انکریج نہیں کرتے، ان کی تعریف نہیں کرتے، ان سے غصہ ہوتے ہیں، ان کو ہرٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی باتوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ حسد کرتے ہیں۔ دراصل حسد نفرت کا ہی نشان ہے، اور یہ ایک بڑا خطرہ ہے کہ حسد کرنے والا شخص کسی کو بھی کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس سبب سے جب وہ گناہ کرے گا تو خدا کی بادشاہی سے باہر رہے گا۔ حسد کرنے والا شخص فساد پیدا کرتا ہے، وہ ہر طرح کا برا کام کر سکتا ہے۔ یعقوب کے خط اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ ہر طرح کے برے کام سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا، کسی بھی قسم کا کام وہ کر سکتا ہے جس میں دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے۔ حسد کرنے والا شخص بہت خطرناک شخص ہے۔ حسد کا تیسرا اثر، حسد کرنے والا شخص خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ شخص ہمیشہ شکست ہی پاتا ہے، وہ ناکام رہتا ہے۔ یعقوب کے خط اس کے 4 باب کی 2 آیت کے مطابق ہم اس بات کو بہت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ خدا کی تعلیم یہ نہیں کہ ہم حسد کریں، نہ خدا کا روح ہمیں حسد کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ خدا اس کے سخت خلاف ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو انسان اس دنیا میں کرتا ہے۔ جس گناہ کا نقصان انسان اس دنیا میں بھی حاصل کرتا ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کی وجہ بن سکتا ہے، اور بڑا اہم نقصان یہ کہ وہ خدا کی بادشاہی یعنی ہمیشہ کی زندگی سے بے دخل رہتا ہے۔ غلطیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی 20ویں آیت کے مطابق حسد کرنے والا شخص خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا، یعنی حسد کے بعد ہونے والے گناہ
یا اس کے اثرات تو ہیں ہی، لیکن صرف حسد کرنے والا شخص بھی خدا کی بادشاہی سے دور رہے گا۔ یعنی اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں اس سے باز رہنا ہے، بچے رہنا ہے، خدا کے روح کی ہدایت سے چلنا ہے، یسوع مسیح کی طرح شائستگی سے زندگی بسر کرنی ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس حسد جیسے گناہ سے بچنے کے لیے 3 ضروری کام آپ کریں۔ پہلا، شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس کا شکر کریں، مطمئن ہو کر زندگی گزاریں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے گھرانے، خاندان، اپنے رشتوں کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے، اپنی برکتوں کے لیے، اور وہ سب کچھ جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے اس کے لیے خدا کا شکر کریں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے خوش ہوں، دوسروں پر غور نہ کریں بلکہ محنت کریں اور خدا کے ساتھ تعلق میں رہیں۔ دوسری بات، محبت کریں۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کے لیے بھی خدا کا شکر کریں اور ان سے محبت کریں، انہیں اپریشیٹ کریں، انہیں انکریج کریں۔ خدا نے جب کسی کو برکت دی ہے اس کے لیے خدا کا شکر کریں۔ اگر خدا نے اسے برکت نہیں دی، اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی اور ذریعے سے مالا مال ہو رہا ہے یا اقبال مند ہوتا جا رہا ہے، پھر بھی اس پر غور نہ کریں اور خداوند کے حضور اپنے لیے شکر گزاری کرتے رہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پیار کرنے سے آپ اس گناہ پر غلبہ پا سکتے ہیں، کیونکہ آپ جس سے محبت کریں گے پھر آپ اس سے حسد نہیں کریں گے، بلکہ یہ چاہیں گے کہ وہ ترقی کرے۔ یسوع نے بھی سب سے محبت کی۔ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یسوع نے بھی قربان ہونے سے دریغ نہیں کیا، خادم کی صورت اختیار کی، اپنے آپ کو ہمبل کیا، عاجز کیا اور سادہ زندگی بسر کی۔ ہمارا تیسرا اور سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے، ہمیں سادگی سے زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمیں بڑے بڑے برانڈز، بڑی بڑی چیزیں، ہمیں لگژری لائف پر فوکس نہیں رہنا، بلکہ ہمیں یسوع مسیح کو دیکھنا ہے، کیسے یسوع مسیح سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا دھیان خدا کے کام کی طرف تھا، ان کا دھیان لوگوں کو خدا کی طرف لانے کی طرف تھا، ان کا دھیان خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرف تھا۔ جتنے بھی خدا کے لوگ آئے، ان کا فوکس مالی طور پر بڑھنا نہیں بلکہ خدا کے تابع رہنا اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا تھا۔ یسوع مسیح سادگی سے زندگی بسر کرتے رہے۔ خداوند پر توکل کریں، یقین کریں وہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ جیسے یسوع نے اپنے لوگوں کو سب کچھ عطا کیا، ایسے ہی آپ بھی اپنے قریبی لوگوں کے لیے مدد کا سبب بنے، برکت کا سبب بنے۔ یسوع مسیح جس کی لائف میں ہوتے وہ شخص خوش ہوتا۔ یسوع کسی کے مال، کسی کی برکت کو دیکھ کر حسد نہیں کرتے تھے، بلکہ خداوند کے اس فضل کو جو اس کی زندگی پر تھا اس کو دیکھے ہوئے وہ خوش رہتے تھے اور خداوند کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ بلکہ وہ لوگ جو ناراستی کی دولت کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، ان کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص جس کا بھروسہ روپیہ پیسہ، صرف دولت، صرف ترقی، صرف کامیابی ہے، وہ خدا کی بادشاہی کے لیے نہیں ہے۔ پہلا پطرس اس کے 2 باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ ہم نے ان آیات میں دیکھا کہ خداوند کا خادم مقدس پطرس رسول یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حسد کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ لکھا ہے دور کرو۔ دور کر کے سے مراد ہمیں یہ خود دور کرنا ہے، اسے ڈانٹنا ہے، کہنا ہے کہ حسد میری زندگی سے دور ہو جا، میں تجھے یسوع کے نام سے دور کرتا ہوں۔ یہ گناہ آپ کی زندگی سے جاتا رہے گا۔ اس گناہ کو اپنی زندگی سے دور کریں، کیونکہ یہ گناہ آپ کے جذبات، آپ کے احساسات پر کام کرتا ہے۔ آپ کو غصہ آئے گا، چڑچڑاپن آپ کی زندگی میں آئے گا۔ ابھی سے اس غصے کی بدرو کو ڈانٹیں، اس غصے کی بیماری کو ڈانٹیں اور اس کی اصل وجہ حسد، اس کو اپنی زندگی سے دور کر دیں۔ دعا میں وقت گزاریں، خدا کے ساتھ رابطے میں رہیں، خدا آپ کو بحال کر دے گا، بلکہ آج ہی خدا آپ کو بحال کرنے کو ہے۔ دوسروں پر فوکس نہ کریں، خدا ان کے کلام پر دھیان دیں۔ کلام ہمیں صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، کلام پر دھیان دیں۔ اور پہلے پطرس اس کے 2 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ نجات کے لیے بڑھتے جاؤ، بڑھتے جائیں۔ آپ کی ترقی، آپ کی بحالی، آپ کا بڑھنا نجات کے لیے ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے آپ کو اس حسد کو دور کرنا ہوگا۔ یہ گناہ اپنی زندگی سے دور کر دیں اور پھر خدا آپ کو بڑھانا شروع کرے گا، خدا آپ کو ترقی دینا شروع کرے گا۔ جس روز
اب خدا کے حضور اس کے کلام کو عزت دیں گے, خدا قدوس کے ساتھ تعلق میں مضبوط کریں گے خود کو. یسوع ہم تیرے اس فضل کے لیے جو تو نے ہم پر کیا ہے, ہم تیرے شکر گزار ہیں. میں ان تمام سننے والوں کے لیے جو آج اس کلام کو سن رہے ہیں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اور اے خداوند جس وقت میں بھی یہ بھائی بہن بیٹا بیٹی میرے دوست کوئی بھی خداوند اس کلام کو سن رہا ہے, میں یسوع کے نام سے اس کی بحالی چاہتا ہوں. آج اس برے گناہ سے یہ آزاد ہو جائے, اس کے جذبات, ان کے احساسات, ان کی سوچیں خداوند آزاد ہونا شروع ہو جائیں. یسوع مسیح کے نام سے یہ آزاد ہونا شروع ہو جائے, ساری بیماری دور ہونا شروع ہو جائے, سارا گناہ دور ہونا شروع ہو جائے. وہ تمام ناپاکی کی قوتیں جو حسد پیدا کرتی ہیں, جو ورگلاتی ہیں, جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں, ان کی زندگی سے دور ہونا شروع ہو جائیں اور خداوند تیرا نام ان کی زندگی پر ظاہر ہو. خداوند جیسے تو کامل ہے ویسے ہی ہم بھی کامل ہوتے چلے جائیں, جیسے تو پاک ہے ویسے ہی تیرے لوگ بھی پاک ہوتے چلے جائیں اور تمام تاریکی کی قوتیں ان کی زندگی سے دور ہو جائیں اور بڑی فتح یہ لے کر چلیں. آج سے حسد ان کی زندگی سے دور ہو جائے, وہ تمام آسائشیں اور وہ باتیں جو انہیں ڈسٹرب کرتی ہیں یسوع کے نام سے دور ہوں اور خداوند جیسے تیرا کلام ہے یہ تیری بادشاہی کی تلاش میں لگے رہیں اور نجات حاصل کریں, تجھ میں بڑھیں یسوع کے نام سے, آمین. میرا ایمان ہے آج کے کلام نے آپ کی زندگی کے اندر کام کیا ہوگا, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ خدا آج سے آپ کی لائف سے اس حسد کو اور اس ساری بیماری کو جو حسد کے سبب سے آپ کی زندگی میں ٹھہری ہے دور ہو جائے گی اور خدا خود بخود سب کچھ ختم کرے گا. میں آپ کو کہوں گا ایکشن لیں, ابھی سے اس کے خلاف کام کرنا شروع کریں, اس گناہ کو دور کرنا شروع کریں, ڈانٹیں اور کہیں یہ حسد میری زندگی کا حصہ نہیں ہے, میرا توکل خداوند پر ہے, خداوند اپنے وقت پر مجھے سربلند کرے گا. اس کلام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ جو لوگ اس گناہ کا شکار ہیں وہ آزاد ہونا شروع ہوں, وہ خدا کی بادشاہی میں جائیں اور خدا کی بادشاہی کے وارث بن کر خدا کے سامنے روبرو اس سے باتیں کریں, اصلی اقبال مندی حاصل کر سکیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. جو کوئی گواہی آپ کے دل میں ہے, کوئی ٹیسٹمنی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کسی موضوع کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں, پلیز ہمیں ضرور بتائیں, کامنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ دیں یا ہمیں میل کیجیے, ہم ضرور آپ سے رابطہ کریں گے. خداوند آپ کو برکت دے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. گاڈ بلیس یو.